الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے سہولت کے نقطۂ نظر سے، تفہیم میں سہولت کے نقطۂ نظر سے اس کی تقسیمات کی گئی ہیں، کئی لحاظ سے تقسیمات کی گئی ہیں۔ مثلا اولین تقسیم جو ہے نا وہ زمانی لحاظ سے ہے۔ سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زمانی لحاظ سے ولادت سے لے کر وفات تک 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے ولادت سے بعثت تک، تقریباً 40 سال پر مشتمل ہے، اور یہ قبل از نبوت کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ علاقہ، وہ ماحول، وہ لوگ، ان کی عادات اور وہ ساری چیزوں کا تعارف اس میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر، اور یہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تقریباً 40 سال کی عمر میں۔ بعثت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ تک، یہ تقریباً 13 سال پر مشتمل عرصہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ اس میں سری دعوت کا عرصہ بھی ہے، علانیہ دعوت کا عرصہ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید اترنے کے بے شمار مراحل، آپ کی دعوت کے، تعلیم کے، تربیت کے بے شمار چیزیں مکی دور کے اندر، مکی دور گویا کہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ہجرت مدینہ، یعنی آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کا عرصہ، یہ 10 سال پر تقریباً مشتمل ہے، اور یہ عرصہ اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ریاست مدینہ کی تشکیل کا مرحلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ عرب کو تقریباً اپنے زیر نگین کر لیا۔ آپ کی دعوت کو اتنی کامیابی ملی، آپ نے دلوں کو اس طریقے سے فتح کر لیا کہ نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مکہ مکرمہ بھی، اور اطراف طائف بھی، اور اطراف کے علاقے بھی، حجاز کا سارا علاقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگین آ گیا۔ تو زمانی لحاظ سے 3 مراحل ہیں: قبل از نبوت کا عرصہ ولادت سے بعثت تک، اور پھر بعثت سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت تک، اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے سے لے کر مدنی دور کا عرصہ وفات تک۔ یہ 3 مراحل گویا کہ زمانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہلی تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے موضوعات کے لحاظ سے۔ موضوعات کے لحاظ سے بھی سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 3 بنیادی موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و عادات اور آپ کے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری اور طبعی حالت اور کیفیت، آپ کا حلیہ مبارک، انسانی عادات و معمولات کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، مثلا جود و کرم، شجاعت و بہادری، شرم و حیا، عفو و حلم، یسر و سماحت، تقوی و خدا ترسی، بذل و عطا، تواضع اور زہد، یہ شامل ہے۔ تو جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ تو یہ موضوعات کے لحاظ سے سب سے پہلی قسم ہے محدثین نے جو بیان کی کہ شمائل، عادات اور اخلاق۔
دوسری قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت اور معجزات۔ ان کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے، دلیل بھی کہا جاتا ہے، برہان بھی کہا جاتا ہے، آیت کا نام بھی دیا گیا ہے، اور آیت تو قرآن مجید کے اندر بھی معجزات کو آیت قرار دیا گیا ہے۔ یہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی بھی ہیں اور حسی بھی ہیں، اور سیرت نگاروں نے تقریباً 1000 سے زیادہ 1200 تک معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بہقی نے اور امام نووی نے اپنی کتابوں کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات یہ کئی زمانی مراحل میں تقسیم ہیں۔ وہ معجزات اور وہ دلائل جو قبل بعثت کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ معجزات اور دلائل جو بعثت سے لے کر وفات تک کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ معجزات یعنی پیشین گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں، چوتھے نمبر پر معجزات اور دلائل جو مستقبل میں واقع ہوں گے۔ یہ دوسری قسم ہے معجزات اور دلائل نبوت۔ تیسری قسم موضوعات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ہے سیرت اور مغازی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سیرت اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات، جنگ اور امن کے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تقسیمات ہیں۔ ایک زمانی لحاظ سے 3 مراحل، موضوعات کے لحاظ سے 3 قسمیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ